یہ تو اس خاتون کا مسئلہ ہے کہ جس کے پیریڈز نارمل، مگر بہت زیادہ طبیعتیں ڈسٹرب ہیں خواتین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے فما لکم علیہن من عدہ، تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان کو عدت کراؤ، تعتدونہا، کہ تم گنتی پوری کرو، فمتعوہن، پس تم انہیں کچھ نفع کا سامان دے دو، وسرحوہن، اور ان کو رخصت کر دو، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں 22واں پارہ سورۃ الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 49 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. سبقاً ہم یہ مبارک سورہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آپ دوستوں کو اس سورت کا عنوان اور موضوع یقیناً یاد ہوگا اور یاد رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا سبق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر ایک بری رسم کا خاتمہ کروایا ہے. 2 رسمیں مشہور تھیں، ان دونوں کا خاتمہ اس صورت میں کروایا. ایک رسم تو یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے ماں تصور کرتا تھا. یعنی مرد نے جذباتیت کی وجہ سے غصے میں آ کر بیوی سے کہہ دیا کہ آج کے بعد تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا وجود. ہاں جی، میں تجھ سے نفع نہیں اٹھاؤں گا، تو میری ماں جیسی ہے. یہ کہہ دیتے تو طلاق واقع ہو جاتی تھی. یہ مسئلہ تو الگ، لیکن ساتھ ساتھ ایک المیہ یہ بھی تھا کہ جس شخص نے بیوی کو ماں کہہ دیا وہ اپنے آپ کو پھر اس عورت کا بیٹا تصور کرتا تھا کہ اس کا مقام میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس کا ادب میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے. اللہ تعالی نے اس بری رسم کا خاتمہ کروایا. فرمایا کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. مائیں تمہاری صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جنہوں نے تمہیں جنا ہے، وہی تمہاری مائیں ہیں. ہاں البتہ
اب کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں جیسی کہے گا تو یہ زہار واقع ہوگا. اس کا نام کیا پڑے گا؟ زہار. اور زہار بھی ایسی چیز ہے کہ وقتی طور پہ ان کا میاں بیوی کا رشتہ متاثر ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ میاں بیوی کا رشتہ معطل ہو گیا، ان کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا دوبارہ آپس میں تعلق میں آنے کے لیے. وہ کفارہ یہ ہے یا تو غلام آزاد کریں یا پھر کیا کریں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں. ان میں سے کوئی سا بھی کفارہ ادا کر دیا جائے گا تو دوبارہ بیوی اور میاں کا رشتہ بحال ہو جائے گا. لیکن بہر صورت ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی. دوسری رسم تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا، گود لے لیتا کسی بچے کو، جیسے آج کل ہوتا ہے اللہ نے اپنی اولاد نہ دی تو کسی کا بچہ گود لے لیا، تو لوگ اس بچے کو اپنا حقیقی بیٹا تصور کرتے، حقیقی اولاد جیسا اس کے ساتھ تعلق رکھا کرتے تھے. یعنی وہ وراثت میں بھی حصہ دار ہوتا، کوئی پردہ بھی نہیں ہے، سارے معاملات اپنی اولاد جیسے، اور ان کو حقیقی بیٹا بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تمہاری اولادیں وہی ہیں جنہیں تم نے جنا ہے. جیسے بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، کسی کی اولاد کو اپنی اولاد کہنے سے وہ حقیقی اولاد نہیں بن جاتی. لہذا تم اس معاملے میں احتیاط برتو. وہ غیر ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں، یعنی جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کی جو گھر والی ہوتی تو اس کا منہ بولا باپ اس کو اپنی حقیقی بہو سمجھتا. منہ بولے بیٹے نے اگر طلاق دے دی یا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ سسر اس سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتا تھا. بھائی میری حقیقی بہو ہے. قرآن نے اس کی نفی کی کہ جب یہ تیرا حقیقی بیٹا نہیں تو وہ بہو کہاں سے آ گئی؟ جب یہ بیٹا نہیں ہے، شریعت اس کو تمہارا بیٹا نہیں مانتی تو اس کو بہو کیسے مان لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے کروا دی. حضرت زید نے طلاق دے دی. اللہ تعالی نے حکم دیا میرے پیغمبر اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر کے اس رسم کا خاتمہ کرو. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس برے رواج کا خاتمہ کروایا. معلوم ہوا کہ جیسے دیگر گناہوں کا مٹانا ضروری ہے، بدعات کا مٹانا ضروری ہے، شرکیات کفریات کا مٹانا ضروری ہے، ایسے برے رواجات اور غیر شرعی رسموں کا مٹانا بھی کیا ہے بھائی؟ جی، اس لیے کہ شروع میں تو وہ خاندانی روایت کہلاتی ہے، بعد میں آہستہ آہستہ وہ معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو ترک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بالآخر وہ بدعت